نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون رب هب لي حکما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ارزقني اتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله اللهم اني اسالك الحسنى الخاتمه اللهم اني اسالك توبة نصوحا قبل الموت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج پھر سے ایک موقع عطا فرمایا اس مجلس میں بیٹھنے کا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور اس مجلس کی فضیلت کے بنا پر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مغفرت کا تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم نصیب فرما اور اس علم کے مطابق عمل کرنا نصیب فرما اور اس کے ذریعے ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ العنکبوت آیت نمبر 31 سے 44 تک پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم
موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دون الله من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاملون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين मैम आप म्यूट हो। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व सॉलिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन। देखिए, पीछे हम लोगों ने आयत पढ़े थे, आयत नंबर 30 सूरह अल-अनकबूत की। तो उसमें लूत अलैहिस्सलाम ने कौन सी, यानी लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से कौन सी दुआ पढ़ी। और हम सब जानते हैं कि अंबिया जो है वो यानी पूरी कोशिश करते हैं अपनी कि किसी भी तरह से जो है वो उनकी जो कौम है वो ईमान लाए, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो किसी हाल में मानने को तैयार ही नहीं है, उनमें कोई खैर बाकी नहीं रहता है, तब फिर वो जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस तरह के ना, जिस तरह से हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, तो यहाँ जो है वो लूत अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी, देखिए आयत को ही देख के बताइए। रब्बि इंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। जी, तो इससे क्या हम लोगों को पता चलता है कि जब भी और किससे, यानी मिनल कौमिल मुफसिदीन है ना, कि अलल कौमिल मुफसिदीन यानी मुफसिद कौम से बचाने के लिए। तो अगर हम भी चाहते हैं क्या, यानी मुफसिद लोग जो है दुनिया में हर जगह रहते हैं और हर दौर में रहते हैं, मुफसिद लोग के जो हक को मानने के लिए तैयार नहीं रहते, चाहे उनको कितनी भी दलील दी जाए कुरान की और हदीस की, और यानी दीन के मामले में और दुनिया के भी मामले में जो फसाद करना चाहते हैं, जो इस्लाह का काम नहीं करते, तो ऐसे लोग हर जगह दुनिया में रहते हैं। तो उन लोगों के शर से बचने के लिए, मुफसिदीन के शर से बचने के लिए हमें ये 3 दुआएं याद रखनी है। एक तो पहले यही जो कुरानी दुआ है, रब्बिंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, हाँ, रब्बिंसुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन। फिर इसी तरह मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा क़फ़ीनीहिम बिमा शिअता। क्या है दुआ, अल्लाहुम्मा क़फ़ीनीहिम बिमा शिअता, के यानी अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला हमें जो है वो काफी हो जाए इनके मुकाबले में, यानी जो भी मुफसिद लोग हैं उनके मुकाबले में। और फिर इसी तरह से एक वो भी दुआ आती है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, कि ऐ अल्लाह हम तुझे इन अपने दुश्मनों के नरखरों यानी कि गर्दनों पर रखते हैं और उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं। तो ये जो दुआ है वो हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें ऐसे महसूस हो कि कोई यानी ये फसादी लोगों का सामना हो रहा है, तो ऐसे वक्त में जो हमें ये दुआएं मांगना चाहिए।
چلے آگے آیت نمبر 31 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءت اور جب آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے رسولنا یعنی ہمارے بھیجے ہوئے پیغام پہنچانے والے یہاں مراد کون ہے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قولو کس بات کی خوشخبری لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے اسحاق علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بیٹے اور پوتے کی بھی ہے نا بیٹے اور پوتے کی بھی سبحان اللہ وہ خوشخبری لے کر آئے بیٹے کی اور اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کے آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ یہاں جو بات آ رہی ہے قولوا انا مہلکو اہل هذه القریہ کہ بے شک قولوا انہوں نے کہا انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه یعنی اس بستی کے رہنے والے کو اس بستی کے رہنے والوں کو یعنی وہ خوشخبری لے کے آیا ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر یہ بھی خبر دی کہ انہیں کہ قوم لوط کی جو بستی ہے جو ظلم اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنے والے تو ہم ان لوگوں کے پاس بھیجے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں پر عذاب لے کر بھیجا ہے تو ایک جگہ جو ہے وہ خوشخبری بھی دے رہے فرشتے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے اور اس حاضی یعنی کہ جہاں یعنی کون سا مسکن تھا لوط علیہ السلام کا صدوم کی کون سا بستیاں علاقہ صدوم کی بستی ہے میم تو اس بستی پہ جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے اور کیوں عذاب کا پھر وجہ کیا بتائی جا رہی اہلہا کہ کیونکہ اس کے رہنے والے کانو ظالمون کے ظالم ہو چکے ہیں اس کے رہنے والے اور ان کا ظلم کیا تھا تو سبحان اللہ وہ سب ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو بھیج کر یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب لے کر اللہ نے آگے ہے قولا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہے قولو انہوں نے کہا نحن عالم کہ وہ بولے یعنی کہ فرشتے بولے نحن عالم ہم زیادہ جانتے ہیں بمن فیہا کہ جو اس میں ہے لننجینہ اور البتہ ہم ضرور نجات دیں گے ان کو وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ بل مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پریشان ہوئے جب وہ سنے کہ وہ جو فرشتے جو وہ عذاب لے کر آئے تھے اور دیکھیں عذاب وہ خود بھی مانگ رہے تھے نا جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ وہ خود رسول کے پاس جو ہے وہ اگر تم جو وعدہ کرتے ہیں سچے تو عذاب لے کے آؤ تو وہ تو خود مانگ رہے تھے تو لیکن ابراہیم علیہ السلام سخت پریشانی ان کو ہوئی کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے تو وہ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں وہاں کے سارے رہنے والوں کو تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی فکر ہوئی کہ کچھ ایمان لانے والے اس میں ہے تو ان لوگوں کے بھی اور لوط علیہ السلام کے بھی بارے میں فکر ہوئی تو اس کے لیے جو وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم جانتے ہیں لیکن یعنی ان کو تو یعنی لوط علیہ السلام کو اور جو بھی ان پر ایمان لانے والے ان سب کو بچا لیں گے لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں گی من الغابرین اور غابرین یعنی کہ کس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو جب انسان چلتا ہے نا تو غبار کیا ہوتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جو ان کی جو بیوی ہے تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی یعنی اس کو بھی وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی اور اس کی جو ڈیٹیل ہے تو وہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے ولما اور جب ان جاءت وہ آگے رسولنا یعنی ان کے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم غمگین ہوا ان پر یعنی بہت غم ہوا انہیں سی ابہم بہت غمگین ہوئے بہم ان پر ودا کا بہم ذرا اور تنگ ہوا
ان سے دل میں قولو لا تخف، انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈرو، ولا تحزن اور نہ غم کرو، ان منجو کا بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو، وہ اہل کا اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، دیکھیں پھر سے 2 بار یہی لفظ آیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا نا کہ سی ابہم، یعنی کہ سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد غمگین ہونا، وہ کیوں غمگین ہوئے؟ اور ان کا جو دل تھا وہ ایک دم تنگ، ایک دم ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگا غم کی وجہ سے، یعنی وہ ان کو کس بات کا غم ہوا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ انسانی شکل میں تھے نا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر میرے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ میرے گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے، تو اس کا انہیں غم ہوا، وہ غمگین ہوئے، یعنی یہ وجہ تھی ان کے غمگین ہونے کی اور ان کے دل کو تنگ ہونے کی، یہ وجہ تھی کیا یہ جو میری قوم کے جو لوگ ہیں تو ان کو جب اگر پتا چل جائے گا کہ میرے گھر میں نوجوان خوبصورت لڑکے آئے تو ان کے ساتھ وہ بدفعلی کریں گے، تو یعنی وہ مہمانوں کے ساتھ یہ بری حرکت کریں گے، تو اس کے لیے وہ بہت غمگین ہوئے کہ یعنی کہ کس طرح سے میں انہیں بچا سکوں نا، تو اسی لیے کیونکہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے نا فرشتے، تو اس کے لیے ان کو بہت یعنی اس بات کا غم ہوا، اور تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا، فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ فکر نہ کریں اور ہم جو ہے وہ آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے اہل و عیال کو جو ہے وہ نجات دینے والے ہیں، لیکن آپ کی جو بیوی ہے، تمہاری جو بیوی ہے، تیری جو بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، غابرین کے یعنی غابرین کے بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو یہ یعنی حالانکہ دیکھو وہ نبی کی بیوی تھی، اس کے باوجود بھی یہاں کیا اس کے لیے آیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والی، یعنی وہ عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، وہ یعنی ان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور اس کی کیا وجہ کیا تھی، یہ ہم لوگ کا پیچھے بہت بار ہو گیا تھا نا، کوئی بتائیں گا اس کا کیا وجہ تھی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ان کی بیوی؟ قوم کے لیے بہت خیر خواہ تھی نا میم، قوم کے لیے بہت خیر خواہ تھی۔ قوم کے لیے خیر خواہ تھی، مگر نبی کے لیے کیا تھی؟ بے وفا تھی نا، یعنی نبی کے ساتھ جو تھی وہ ان کی بے وفائی کی ہے نا، اس نے کہ غداری کی، خیانت والی تھی وہ، کہ وہ جو ہے وہ جو یعنی ان کی وہ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نا لوط علیہ السلام ہر بستی میں جو نبی آئے تو وہ ان کی ہی قوم سے تھے، مگر جو لوط علیہ السلام جس بستی میں آئے وہ ان کی بیوی کے یعنی ان کی قوم تھی، یہ جو تھے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے صدوم کے یہ علاقے میں بھیجا تھا نا، تو سبحان اللہ، تو وہ اس علاقے سے نہیں تھے، تو اس کی ساری جو خیر خواہی تھی، اس کی ساری جو یہ تھی نا وہ اپنے گھر والوں کی سے تھی، یعنی اپنے لوگوں سے، جیسے کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی پوری جو یہ ہے وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک بار حالانکہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اصل حق، سب سے زیادہ حق کس کا رہتا ہے؟ بیوی کے اوپر اپنے شوہر کا، ہے نا، کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کو راز رکھے، اپنے گھر کے جو سسرال کا جو راز رہتا ہے اس کو بھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی جو زندگی ہے نا، جو کامیاب خوشگوار شادی شدہ زندگی، وہ کب ہوتی ہے کہ جب بیوی جو ہے وہ اپنے رازوں کو، اپنے شوہر کے راز، کیونکہ شوہر اور بیوی کو کیا بتایا گیا ہے کہ وہ لباس کی طرح ہے نا کہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکتی ہے، تو لیکن اس نے جب خیانت کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی آتا تھا، اور ابھی بھی جیسے فرشتے آئے تو جا کر وہاں، اور پوری یعنی دل جو تھا وہ فزیکلی تو ان کے ساتھ تھی، یعنی مگر ان کا پورا دل جو تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا، تو وہ یعنی خیانت کی اس نے، اور اس کا ذکر سورہ تحریم میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جس میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بیوی کا ذکر آیا کہ وہ دونوں جس کا ترجمہ ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی اور دونوں نے ان سے خیانت کی تھی، تو اس میں خیانت کا لفظ آیا ہے، تو وہ یعنی خیانت کرتی تھی، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوئی، یعنی جو عذاب ان کی قوم پر آیا وہی عذاب جو ہے وہ ان کی بیوی پر بھی آیا، کیونکہ اس کی یعنی ساری پورا اس کا جو یہ تھا وہ اپنے
یعنی اپنی قوم کو سپورٹ کرتی تھی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ ان کو بھی نیکی کی طرف، دین کی طرف اور نبی کی طرف، یعنی جو وہ دعوت دے رہے تھے توحید کی طرف، اس کی طرف بلائے، لیکن ان کی پوری جو سپورٹ جو تھا وہ ان لوگوں کو تھا. تو اس کے لیے تو یہاں یہ بات آئی ہے. تو یہی ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ دل یعنی تنگ ہو گیا، گھٹ گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں میرے مہمانوں کی جو ہے وہ حفاظت کروں. تو اس کے لیے وہ غمگین ہو گئے تھے. اور یہاں یہی بات آئی ہے کہ وہ اللہ یعنی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کرے، یعنی اور یہ بھی یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ بھی کہا تھا کیونکہ وہ فرشتے تھے نا. سبحان اللہ. یہاں اس کا ذکر نہیں مگر اور جگہ پر ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اِنَّا مُنزِلُونَ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، نازل کرنے والے ہیں، اعلیٰ اوپر، اہل حاضی قریہ، اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزم من السماء، کے رجز یعنی کہ عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ یفسقون جو نافرمانی کرتے تھے. تو یعنی کہ اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کس کی نافرمانی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ کیا ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، توحید کی دعوت کو جھٹلایا اور نبی کی اطاعت نہیں کی، اور جو وہ غلط کام میں تھے وہی وہ کام میں جو تھے وہ لگے رہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عذاب دیا. یہ عذاب کی بھی بہت جگہ پر بات آئی ہے. سبحان اللہ. کون بتائیں گا اس کے بارے میں کہ کس طرح سے ان لوگوں پر عذاب آیا؟ قوم پر، یہ قوم لوط پر 3 طریقے سے آیا نا میم. پہلے زلزلہ آیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر پوری زمین اوپر گئی اور نیچے ہوئی. ہاں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. بالکل صحیح. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ پوری یعنی پروں پر اٹھا کر اوپر سے لے جا کر نیچے پٹکا گیا، یہاں تک کہ وہ اتنے اوپر سے اس طرح سے پٹکایا گیا کہ وہ زمین میں وہ دھس گیا پورا. ان کی بستیاں جو تھی وہ زمین میں دھس گئی، اور جو ہے وہ وہی پھر جا کے وہ یعنی پانی اوپر آ گیا ہے کہ وہی پھر وہ بحر میت یعنی ڈیڈ سی جو ہے نا وہ یعنی اس نام سے پہچانا جاتا ہے ابھی، وہ ڈیڈ سی. تو یعنی اتنا بڑا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر کہ کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا. اور رجس کا کیا معلوم مطلب ہے کہ ایسا عذاب جس میں گھن آ جاتی ہے، دل کپ کپا جاتا ہے. تو یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ وہ عذاب جس میں قوم لوط کو ہلاک ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو الٹا کر زمین پر پٹکا، جس میں سارا خطہ جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا، اور پھر ان پر پتھر برسائے گئے اور اس جگہ کو سخت بدبودار جھیل میں تبدیل کیا گیا، جسے ڈیڈ سی یا بحر مردار یا بحر میت کہتے ہیں. تو دیکھیں کتنا بڑا یعنی کتنی بڑی یعنی کتنا یہ جو رزق ہے نا کہ گھن آنے والا جو عذاب، کہ وہاں سے ابھی بھی اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے نا تو وہ بھی یعنی وہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بھی مر جاتا ہے. وہ اتنی وہ جگہ کی منوست ہے اور یہ ہے. تو دیکھیں یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے نا اس کی جو ہے وہ بعد تک جو ہے، ایک سیکنڈ نا، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے. تو جو بھی گناہ ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی پھر سزا بھی ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کے ذریعے پھر اس کو دور کرتا ہے. اور فساد جو وہ نافرمانی، تو ہم سب کو بھی، یہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن ہم سب کو بھی بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے. اور دیکھیں اتنا بڑا عذاب آنے کے باوجود بھی جب بھی ابھی لوگ یعنی وہاں سے گزرتے ہوں گے تو کیا نام دیتے ہیں، اور کوئی بھی یعنی کہ بس وہ نیچرل ڈیزاسٹر یا یہ اس کی وجہ سے، حالانکہ پوری کے پوری بستی اندر دھس گئی ہے. پوری بستی ان لوگوں کی زمین کے گہرائی میں چلی گئی ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ کیوں ہوا، آخرکار ان کو اتنی سزا کیوں آئی، کس طرح سے یہ ہوا. کچھ بھی یعنی سائنٹیفک ریزن یا کلائمیٹ چینج یا یہ وہ اس کا نام دیتے ہیں نا، مگر وہاں سے جب گزرتے بھی ہے
تو اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. حالانکہ یہ سب عقل والوں کے لیے آگے اس کا ذکر ہے نا. آج کل کے دور میں میم ہم کو کیا کرنا چاہیے میم؟ جی آج کل کے دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ عام ہو رہا ہے نا میم. یہ تو بہت عام ہو رہا ہے. تو اس سے ہم لوگ کو خود بھی اویئر ہو، یعنی اپنے بچوں میں، کیونکہ یہ دیکھیں نا کتنا زیادہ ہے، یعنی اور خاص کر کے یعنی جو اسلامک کنٹری نہیں ہے تو وہاں یہ سب زیادہ ہو رہا ہے. تو ایسی جگہ پر بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو ساری یہ باتیں بتانا چاہیے اور اس سے یعنی محتاط کرانا چاہیے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. بلکہ وہاں تو اسکولوں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ان کو آزادی ہے نا اس بات کی، اور اپنے مسلمان بھی کئی بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ برا بھی نہیں مان رہے میم، ہاں لوگ برا اللہ بھی نہیں تعالیٰ مان رہے، غلط نہیں مان وہ رہے یہ لوگ بات کو. بالکل اس بات کو برا نہیں مان رہے، اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے نا جیسا. تو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے، اور ہم لوگ کو بھی اس کے اویئرنیس پھیلانا چاہیے اور ایسی باتیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے، جو بھی یعنی اپنے بچوں کی بھی جو دور کرتے رہیں گے یا یہ. اور آپ بھی بتائیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی بتائیں. جی السلام ہم علیکم. شبانہ بول رہے ہیں. جی شبانہ. ہم یہی بول رہے تھے کہ بچوں کو اس کے بارے میں ایکچولی پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ ایسی بھی چیز ہوتی ہے نا تو، اور پھر بعد میں ان کو دعا ہوا سکھا دی. وہ الحقنی بالصالحین جو کہ یہ سورہ میں بھی گزرا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جڑا دیں گا صالحین کے ساتھ میں. تو پھر اور بار بار ان کو یہی سکھائیے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. ایسا سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکمت دے اور صالح لوگوں کے ساتھ میں جڑے رہو تم، اور یہی بار بار دعا کرتے رہو کیونکہ وہی ایک اللہ کا ہی پروٹیکشن سب سے زیادہ رہتا ہے نا. بالکل اللہ بالکل صحیح بات ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش اور یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی صالح لوگوں کی صحبت نصیب کرے. اور پھر ان کے دوستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں سے دوستی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور پھر یہ بھی یعنی ایک ہم وہ کوئی ٹاک سن رہے تھے تو وہاں یعنی یہاں باہر کی کوئی بات ہے تو وہ لڑکیاں نا جیسے اپنے کزنس رہتے ہیں تو ویسے ہی لڑکیوں کے فرینڈس رہتے ہیں تو وہ لوگ جاتے ہیں مل کر، کبھی اوور نائٹس بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور وہ پیرنٹس بھی ایک دوسرے کے فرینڈس رہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے بھیج دیتا ہے کہ چلو ان سے دوستی ہے. تو مگر بعض دفعہ یہ بھی یعنی وہ ٹاک میں بتا رہے تھے کہ ایسا واقعی ہوا ہے کہ پھر جو ہے وہ غلط کام آپس میں اس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ وہ باہر سے تو دیکھتے ہی ہے نا، گھر میں کتنا بھی ماحول اچھا ہو، ہاں گھر میں تو یہ سب باتیں سکھاتے ہیں ماں باپ، لیکن پھر بھی جب باہر نکلتے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ لیسبین اور یہ سب مرد کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، تو جو ہے وہ یعنی ہم لوگ اس پہ بھی ابھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کیا کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہاں چلو لڑکے کے ساتھ نہیں، بوائے فرینڈ نہیں ہے، گرل فرینڈ تو ہے نا. تو مگر وہ بھی یعنی دیکھیں کس طرح سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہی اپنی اولاد اور آنے والی قیامت تک نسلوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھے نا. اور یہ دعا وغیرہ سکھانا. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ان کے طور طریقے میں ہمیں ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے. جیسے وہ گرل سلیپ اوور کہتے ہیں نا میم، اس میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر شروعات تو اسی سے ہو جاتی ہے، بچوں کی مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. تو بالکل اس طریقے میں کبھی بچے پوچھنے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کلچر میں رہتا ہے تو ہمارے پاس بھی اجازت پوچھتے ہیں، تو ہمیں الاؤ بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ان چیزوں میں ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے ان لوگوں کو. ایک اس کا آئیڈیا دے کیا ہم، جیسے کہ گرلس سلیپ اوور ہوتا ہے نا، اور آف کورس اگر مسلم گرلز ہی ہیں تو اپنے کو ان کو بلانا چاہیے اور ایک ایسا سٹوری نائٹ کرنا چاہیے جہاں پہ اپن قرآن سے ہی سٹوریز ان کو بیان کرے ایز اے مدر. تو ان کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوگا اور ساتھ میں ہم کو پتا بھی پڑتا ہے، اور وہ لوگ ایسے ایک ابھی سٹوری نائٹ کر دی تو ان کے لیے ایک ریکریشن بھی ہو جائے گا، ساتھ میں پھر ایزی مطلب تھوڑا کھانا وانا اور ایسا ریکریشن اسٹوری نائٹ کر کے، اور بچے کو بھی لگے گا ہاں سلیپ اوور ہو گیا ایسا. صحیح.
تو وہ یہ سب احتیاط خود ہی کرنی ہوگی، اور بس اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور احتیاط کر کے پھر اللہ پہ توکل ہے. ایسے نہیں ہم لوگ سوچیں گے کہ نہیں ہم لوگ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو تو ہم نے اچھی تعلیم دی ہے. نہیں، پہلے احتیاط بھی، یہ ساری چیزیں جو ابھی بتائی جا رہی ہے وہ سارے بھی اختیار کرنا چاہیے. چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، منہا اس میں سے، آیتن وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور تحقیق چھوڑ دیے ہم نے، منہا اس میں سے، آیتم بینہ ایک نشانی کھلی، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے. یعنی اس میں ہم نے ایک واضح نشانی چھوڑی، یعنی عبرت چھوڑا ہے. اس کی کیا ہے؟ یعنی کہ قوم صدوم کی یہ جو الٹی ہوئی اور غرق شدہ جو بستیاں ہے، اور جو مکہ سے شام جانے کے راستے پر تھی، اسی راستے پر تھی، ہائی وے پر، تو اہل مکہ جو ہے وہ اپنے تجارتی سفر میں آتے جاتے تھے وہاں. تو یعنی اس میں جو تمام جتنے بھی یہ واقعات جو انبیاء کے دکھائے جا رہے، قوموں کے عذاب کے جو دکھائے جا رہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو وارن کر رہے کہ دیکھیں تم تو آتے جاتے دیکھتے ہو، تو تم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تو ان کا کیا انجام ہوا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبرت کے واضح نشانیاں رکھی ہے. مگر جو لوگ، اور وہ کون جو لوگ ہیں کہ جو ان واقعات کو دیکھ کر یا جو بھی انسیڈنس ہوتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتے یا نصیحت پکڑتے، کہ جو لوگ شعور والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، تو وہ ان نشانیوں سے. تو ہم سب کے لیے بھی، ہم لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس کتنی چیزیں ہوتی ہے، کیا کیا ہوتے رہتے ہیں آج بھی، ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آندھے گونگے کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات ہو گئی، کیوں ہوا ایسا، کہاں سے پکڑ ہوئی، کیا خرابی تھی. تو ہم نے بھی عقل والوں میں اللہ کرے کہ شامل ہو، کہ جو ایسے واقعات سے سبق لے، اور اپنے آپ کو دیکھے کہ کہیں مجھ سے تو نہیں ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب آ جائے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر بھی ہو یا اجتماعی طور پر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسی تو نہیں کسی پہ عذاب دیتے ہیں. انسان کے ظلم کی وجہ سے ہی، ظلم صرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یعنی کہ شرک ہو، چاہے اپنے نفس پر ظلم کرے گناہ کر کے، یا دوسروں پر ظلم کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ پھر عذاب کا ہمیں مبتلا کرتا ہے. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے یعنی اس سے باز آ جانا چاہیے. کوئی بھی یعنی کوئی بھی برائی، یہاں تو بہت بڑی برائی کی بات آئی ہے، مگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے تو اس سے ہم لوگوں کو باز آ جانا چاہیے. چلے آگے دیکھتے ہیں. ابھی آیت جو ہے نا 36 اور 37، تو یہاں جو ہے وہ شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، کہ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف أَخَاهُمْ. یہ ساری جو قومیں اور سارے جو یہ ہے پیغمبر، تو یہ سارا قصہ جو ہے وہ بار بار ہو چکا ہے. یہاں بس شارٹ میں بس تھوڑا سا آیا، تو اس کے لیے ہم لوگ بھی جلدی سے گزر جا رہے ہیں. باقی سارے ڈیٹیل میں بہت اس میں آ گیا. سورہ الاعراف میں بھی پڑھے ابھی، اور کتنے اس میں پڑھے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف أَخَاهُمْ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال، اس نے کہا، یا قومی بدو اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو آخری دن کی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں جو ہے وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہیں پھرو. تو یہاں مدین کی یعنی مدین کے علاقے کی بات آ رہی ہے، مدین کے لوگوں کی، کہ مدین یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدیان تھا، اس میں آتا ہے تفسیر میں. اور وہی نام سے جو وہ فیمس ہوا ہے وہ علاقہ. بعض کا خیال ہے کہ پوتے کا نام تھا. ہاں، تو یہ جو ہے وہ یعنی یہ بھی جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے لوط علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کا ذکر آیا. اور اللہ کی عبادت یعنی یہ بھی جو لوگ تھے تو وہ بھی شرک بھی کرتے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی لوگوں کو یعنی دوسروں کو شریک کرتے تھے، جس طرح سے تمام قوموں کا کے بارے میں آتا ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی نہیں تھی، یعنی آخرت کے منکر تھے، جس طرح سے
مشرکین مکہ تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی انکار کرتے تھے، تو انہیں شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور پھر اسی طرح کس کا یہ دلایا کہ آخرت کے بارے میں، کہ یعنی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، اور امید کرو آخری دن کا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، یعنی اور ان کا فساد کیا تھا قوم شعیب کا فساد؟ ناپتولی ہاں جی، کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، دعوت کرتے تھے، بالکل، اور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو چھیڑتے تھے. جی جی، مال کا دوسروں کے ذخیرہ بھی کرتے تھے. جی جی بالکل، یہ ساری باتیں ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے، تو وہ ہے وہ دوسروں کے مال پر ڈاکے بھی ڈالتے تھے، تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا فساد ہے نا، کہ لوگوں کے حقوق کو مارنا، لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنا، اس کے لیے ان کے لیے کیا لفظ ہے؟ مفسدین، فساد کرنے والے، خیانت کرنے والے نا، یعنی فساد کرتے تھے، لوگوں کے حق کو مارتے تھے، تو اس کے لیے یعنی جس کے دل میں، تو یہاں آخرت کی بات کیوں آئی کہ آخرت کی امید رکھو؟ تو دیکھیں جس کو یہ یقین ہوگا نا آخرت پر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق میں کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اور اسی طرح لوگوں کو بھی ان کے حقوق پورے دیں گا، لوگوں کے حق بھی نہیں مارے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یاد کیجئے پھر وہ والی حدیث، کیا میری قوم کا جو یہ ہے مفلس کسے کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس نیکیاں ہیں لیکن وہ اپنی چیز پہ عمل نہیں کرتے. اور کون بتائیں گا جی؟ اور کون بتائیں گا؟ جو بہت بہت سارے نیکیاں لے کے آتے اور اللہ سبحانہ کسی کو گالی، کسی سے جھگڑا کیا برابر لے آئے گا. جی، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ اس کی ساری نیکیاں، چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی سخی ہو، سخاوت کرتا ہو، یا جو بھی کرتا ہو نیکی، حج بھی کیا ہو، عمرہ بھی کیا ہو، لیکن اگر لوگوں کے حق میں اس نے کمی کی ہوں گی، لوگوں کا حق مارا ہوگا، تو اس کی تمام نیکیاں، جو بھی اس کی نماز، روزہ، جو بھی ہے، ساری نیکیاں کیا ہوں گی؟ اس کو ان لوگوں کو دی جائیں گے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی کا حق باقی ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ کہ ان کے جو گناہ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو اسی لیے دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کیا یعنی اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور امید رکھو آخرت کے دن کی. تو امید ہوں گی تو ہم سب کے لیے بھی، کہ ہم واقعی جتنا یقین کرنا چاہیے اتنا یقین کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے. اگر ہمارا یقین ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہم کیا کبھی کسی کے حق نہیں مانیں گے، کبھی جان، مال اور عزت پر کسی کے حملہ نہیں کریں گے. عزت پر کس طرح سے حملہ ہوتا ہے؟ غیبت کر کے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اللہ تعالیٰ کی خشیت عطا فرمائے، ایسا تقوی عطا فرمائے کہ کبھی کسی کے حق میں ہم لوگ کمی نہ کر سکے، ہے نا، اور فساد نہیں کر سکے. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ ایب لگا کر جھوٹے ایب لگانا، لوگوں پہ الزام لگانا، بالکل ساری چیزیں یہ سب آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لوگوں کے حق میں کمی کرنا، یہ ساری چیزیں. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں، تو ان کو کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا. فَأَخَذْتَهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو. رجفہ، ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے وہ. فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہی گھٹنوں کے بل گر گئے. کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ جبرائیل علیہ السلام سخت چیخ، یعنی زلزلہ بھی آیا اور اتنے زور سے چیخے کہ وہ چیخ سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اونتے. یعنی دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان، کہ یہ جو ہے نا کہ یہ جو لوگ تھے جو وہ کس طرح سے ان لوگوں کی یعنی ان لوگوں کی کس طرح سے ان کے ٹھاٹ باٹ تھے، اور کس طرح سے وہ مضبوط تھے، اور کس طرح سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کس ہواؤں کے ذریعے، آواز کے ذریعے، پانی کے ذریعے
کس طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. یعنی ایک چیز کہ انسان یعنی جو نظر بھی نہیں آتی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے نا. زلزلہ اور چیخ کے ذریعے جو ہے وہ اور وہ اپنے یعنی اور یہاں جو لفظ آیا نا جاسمین یعنی کہ رکوع اور سجدے کی پوزیشن میں، یعنی انہوں نے اپنی جو یعنی جب زلزلہ آیا زوردار آواز بھی تو جب دیکھیں زلزلہ آتا ہے تو کیسی پوزیشن میں لوگ رہتے ہیں، یا جب فلائٹ پہ ہوتے ہیں ہم لوگ یعنی کوئی بھی جو اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اسی لیے مسافر جب بھی جاتا ہے نا تو ان کو دعا دینا چاہیے نا، استودع اللہ بدینک و امانتک و خاتم عملک، تو ان کے لیے دعا دینا چاہیے کیونکہ سفر جو ہے وہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو تمام مسافروں کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے. یعنی جب بھی جو بھی کہیں بھی سفر کریں گا تو بعض دفعہ پلین میں فلائٹ میں ہوتا ہے اور کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں تو بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، تو اپنا جو سر ہے وہ کہاں رکھتے ہیں، اپنی نیچے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے گھٹنے کی طرف ایسے نیچے، تاکہ یعنی سر کو محفوظ کرتے ہیں. اور جب زلزلہ بھی آتا ہے تو اسی طرح دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے نا ویڈیو، تو یہ لوگ بھی جو ہے اسی حالت میں رہے اور اسی حالت میں جو ہے ان کی روح فنا ہوگی. تو دیکھیں کس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں نا کہ کس طرح سے جو بھی فساد کریں گا تو کس طرح سے ان پر عذاب آتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے اور کیا، اور وہ کس طرح سے ہلاک ہو گئے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آدم. سورج آسیہ کا بھی یہی مطلب ہے نا؟ جی سورہ جاسیہ، ہاں جی ہاں، گھٹنوں ہاں پہ ہاں سبھی جی لوگ. ہاں ہاں سورہ جاسیہ. جی چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعادن وثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود، قد تبین لکم، تحقیق واضح ہو گئے تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے گھر، مسکن، وزین لہم اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فصدہم تو اس نے روک دیا، عن سبیلی روک دیا ان کو راستے سے، وکانوا مستبصرین اور تھے وہ ہوش رکھنے والے اور عقل مند. یہاں ابھی آیت نمبر 38 اور 38 سے 40 تک، 38 سے 40 تک نا، ہاں رسولوں کا انکار کرنے والی جو قوم ہے ان کا ذکر ہے. ہاں اور پھر آگے جو ہے وہ ان کی نافرمانی سے جو ان پر عذاب آیا تو اس کا ذکر ہے ان آیات میں. جو ہے وہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ یعنی بس ایک ریمائنڈر کی طور پہ ایک ایک آیت دو آیت کر کے آگے بات بڑھیں گی. پھر قوم عاد کی بستی احقاف اور حضرموت یعنی کہ یمن کے قریب تھی، اور سمود کی بستی یعنی کہ عاد کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا، جلدی سے بتائیے. عاد ہود علیہ السلام، اور سمود کی بستی صالح علیہ السلام. علیہ السلام. اور بستی کون سی تھی، ہجر کی، ہاں جو مدائن صالح یا حجاز کے شمال میں تھی. تو ایک تو یہاں جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی ایک بستی مکہ کی طرف تھی اور دوسری ایک طرف تھی، یعنی دونوں بستی دونوں علاقے جو ہے وہ مکہ کے تجارتی قافلے جب بھی وہاں سے گزرتے تھے نا تو ان لوگوں کو یہ بستیوں کو دیکھتے تھے آتے جاتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ بستیاں تھی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فن دیا تھا. اور ان کا کیا تھا، یہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کون بتائیں گا کہ کیا تھا ان کے پاس، کون سا فن تھا ان کے پاس اور کس طرح سے تھے وہ لوگ. گھر خوبصورت گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے. بالکل، بارک اللہ فی علمک و صالح ملک. پہاڑوں کو تراش کے یعنی فن تعمیر جو تھے نا بلڈنگ بنانے میں وہ ماہر تھے وہ. یعنی آج کے دور میں جیسے بلڈنگ بنانا نا تو وہ پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ، اور وہ بہت لمبے چوڑے مضبوط، اور وہ اس سے بناتے تھے پہاڑوں میں تراش کے کیا یعنی کوئی چیز ہم کو جو ہے وہ یعنی ہلاک نہیں کر سکتی ہے، اتنے ان کے مضبوط گھر. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا کہ سبحان اللہ. تو یہاں اور وہ کس طرح سے پھر وہ ویران پڑی ہوئی ہے.
تو یعنی اتنی عالی شان ان کی بستیاں اتنی یہ، اور اس کے پیچھے وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ یعنی وہ بھی شرک کرتے تھے. یہ سب ہے ہاں قوم عاد اور یہ قوم سمود. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ اپنے اعمال، یعنی اتنی عالیشان گھر یہ سب ان کے پاس تھا، اتنی قوت طاقت سب تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، جو توحید کی دعوت لے کر رسول آئے تو ان کی بات ماننے کی بجائے، اور وہ ہوش رکھنے والے سمجھدار لوگ تھے، تبھی تو اتنی فن تھا نا ان لوگوں میں کہ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیے، اور شیطان نے جو ہے وہ ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو چیزوں کی اللہم ارین الحقیقت الاشیاء کما ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت ایسی دکھا جیسے وہ ہے، کیونکہ بعض اوقات چیز بہت نکمی رہتی ہے، یعنی بیکار رہتی ہے کوئی بھی عمل، مگر شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں کہ ہاں کرو 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 یہ. اور اس کے پیچھے جیسے وہ اس دن بتایا تھے نا ہم نے کہ کس کو یاد ہے کہ کس طرح سے 7 جو اس کے ہارڈلز، یعنی کس طرح سے شیطان جو ہے وہ، کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا نا کہ 7 جو ہے وہ طرح سے وار کرتا ہے شیطان تمام انسانوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر. سب سے پہلے کیا تھا؟ جلدی جلدی بتائیے، یہ سب یاد رہنا چاہیے. تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں خود بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کا وار کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، اس کے بعد شرک میں اگر کوئی نہیں پھنستا تو بدعت میں مبتلا کرتا ہے، پھر بدعت میں بھی اگر کوئی مبتلا نہیں ہو تو پھر کبیرہ گناہوں کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. کبیرہ گناہوں میں سارے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹیل ہے نا، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. تو ایسے تمام گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بتائیں گے. تو وہ اور پھر کبیرہ گناہ میں بھی جب ملوث نہیں ہوتا پھر صغیرہ گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر صغیرہ گناہوں میں بھی نہیں تو مباح میں. مباح یعنی کہ جو حلال ہے مگر اس میں پھر اتنا وہ بزی کرتا ہے کہ وہ پھر جو اہم کام، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا وہی بھول جاتا ہے. یا تو پھر اس کے بعد میں چھٹا جو تھا وہ اس دن ہم شاید بتانے بھول گئے تھے کہ غیر اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کاموں میں، یعنی دیکھیں ابھی ہو گئی ہے ایک ایگزامپل کہ اذان ہو گئی، تو اذان ہونے کے بعد امپورٹنٹ کام کیا ہے سب سے اہم؟ وہ حدیث یاد کیجئے کہ اللہ نبی صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کون سا کام پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا، یہ اللہ اکبر نماز پڑھنا ہے نا، سبحان اللہ. تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو سوچیں گا کہ نہیں میں دوسرا کوئی فالتو کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، قرآن ہی سیکھ رہا ہوں نا، تو اس میں کیا ہوا؟ تسبیح ہی کر رہا ہوں نا. تو یعنی جب جو کام امپورٹنٹ ہے، یعنی غیر اہم کاموں سے نکال کر، یہ تو سبحان اللہ نیک کام ہے مگر پھر بھی اذان ہوگی تو نماز پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح یعنی دوسرے بھی 2 کام ہیں، 2 میں سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اس کو چھوڑ کر جو کم امپورٹنٹ ہے نا وہ کام کرنے کی طرف اس کو یہ کرتا ہے. اور پھر 7واں اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذریعے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالتا ہے. پھر جو اس کے جو چیلے ہوں گے نا اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی وہ ہوں گے تو اپنے ہی دوست بھائی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کے ذریعے پھر وہ جو ہے وہ اپنے بارے میں بری بری باتیں کریں گے، مخالفت کریں گے، یا کچھ ایسے ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے کہ جس سے ہم لوگ ناراض رہنے لگیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، وہی سوچ میں رہتا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کیوں بولی، ایسا کیوں کی ہے نا، کہ یہ نہیں کی. تو یہ سب شیطان کی چال ہے. تو شیطان جو ہے وہ، یعنی یہ تو بس اپنے لیے ایک ایگزامپل تھا. تو یہاں جو ہے وہ بات آئی کہ اس کو جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ برے اعمال کو، یعنی دنیائی ظاہری ترقی کو جو ہے وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور آخرت کو بھلاتا ہے. تو عام طور پر جو بھی شخص غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، سر اٹھاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان کے اس میں آ جاتا ہے.
تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں یہ لوگ ایسے بھی بولتے تھے نا کہ ہم سے زیادہ طاقت کس میں ہے، من اشد قوہ. بالکل. جی جی ہم تو بہت زیادہ طاقت والے، تو تکبر ان میں تھا نا کہ تکبر کرتے تھے، تو اس کے لیے ہاں ان کی یہ بات آئی ہے. تو قوم عاد کے وطن جو یہ ہو گئے نا، بہت عقل مند تھے، دنیائی اعتبار سے ہوشیار تھے، ماہر فن تھے، اور لیکن دین کے معاملے میں یہاں جو آیا نا قانون مستبصرین، تو دیکھیں یعنی بہت عقل مند تھے، ہوشیار تھے دنیائی. اور ایسے دنیا میں ابھی بھی لوگ رہتے ہیں کہ جو دنیائی اعتبار سے تو بہت ہوشیار رہتے ہیں، بہت ان کو سمجھ رہتی ہے، اور ہر کوئی ان کو ان سے مشورہ مانگتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ بالکل بھی سوچتے نہیں ہے. اور ہاں یعنی کتنے لوگ یعنی ایسے رہتے ہوں گے آپ کے بھی آمنے سامنے نا، کہ جو دنیائی اعتبار سے تو بہت ترقی رہتی ہے، بہت اچھا پوسٹ رہتا ہے، بہت لوگوں کے بیچ میں ان کے فیمس رہتے، کیونکہ وہ واقعی میں ہوشیار رہتے، واقعی رہتے، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل یعنی وہ اس سے کام نہیں لیتے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو جو ان پڑھ کہتے ہیں، ایسی لوگوں کو جن کو قرآن کا علم نہیں رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رہتا ہے. تو یہاں تو دنیا میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار ہے، مگر آخرت کے اعتبار سے وہ بالکل بھی بے وقوف لوگ رہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ دنیا کے تمام مسلمان جو ہے وہ آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں علم جاننے والے ہوں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. چلے آگے دیکھو. وہ قارون اور جی یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں نا، یہودی لوگ، یہ آج کے دور میں ایسے ان کی مثال تو نا زبردست. ہاں بالکل بالکل، بنی اسرائیل کے جو تھے وہ بالکل بقارون اور قارون و فرعون اور فرعون و حامان اور حامان. دیکھیے پھر کیسے قارون کا کہاں واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورہ قصص میں. ہاں شاباش، سورہ قصص میں کیا ہو گیا نا قارون کے بارے میں. یعنی اتنا مالدار تھے، یعنی جس طرح سے ان لوگوں کی عاد اور سمود کی بات آئی، تو اسی طرح قارون اس کے پاس بھی خزانے تھے ہے نا، کہ اس کی جو کنجیاں اٹھانے کے لیے جو ایک فوج، ایک جماعت لگتی تھی لوگوں کی اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے. تو پھر یہاں اس کی بھی بات آ گئی، یعنی تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے سب کا ذکر. وقارون اور کچھ ہم بھولے تو نہیں نا، نہیں یہاں ایک بات بتانی تھی، ایک گناہوں کی وجہ سے نا، ایک سیکنڈ کون سی تھی نمبر 14 جی جی چلے آگے دیکھتے ہیں. وہ قارون و فرعون اور فرعون و حامان اور حامان. تو یعنی ان کو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ البتہ تحقیق آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے بھی کیا کیا، تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما كانوا سابقین اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کے پاس بھی جب موسیٰ جس طرح سے ان پیچھے جو انبیاء کا ذکر آیا کہ ان کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، تو اسی طرح ان لوگوں کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا توحید کی دعوت لے کر اور بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا. ہاں اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں، ان کے تکبر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں اور وہ جو ہے وہ نہ تھے سبقت لینے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یعنی وہ اپنی سازشوں سے، چالوں سے اللہ کی تدبیر کو ناکام نہ بنا سکے. یہاں جو آیا نا وَكَانُوا سابقین، نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی قارون، فرعون اور حامان اور جن کا بھی ذکر آیا تو وہ اپنی سازشوں سے، چالوں سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ناکام نہ بنا سکے اور نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا پکڑ سے کہیں بھی بھاگ سکے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب کی پکڑ جو ہے وہ سب کی پیشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. فَكُلًّا تو ہر ایک کو اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ ان کے گناہوں کے ساتھ. دیکھیں سب تمام جو بستیوں کا ذکر اور ان کے عذاب کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا، اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے. بِذَنبِ گناہوں کے ساتھ، یعنی ایک تو پہلے ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ شرک کرتے تھے ہے نا، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ گناہ کرتے تھے، تو فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من ارسلنا کچھ وہ جس کو بھیجی ہم نے علیہ اس پر
حاصبہ پتھروں کی بارش، ومنہم اور اس میں سے کچھ، من وہ جو اخذت الصیحہ کہ جس کو پکڑ لیا دھماکے نے، ومنہم من اور ان میں سے جو، اور ان میں سے کچھ وہ خسفنا جس کو دھسا دیا ہم نے، بہل ارض زمین میں، ومنہم اور ان میں سے من اغرقنا ان میں سے کچھ وہ جس کو غرق کر دیا ہم نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ لی ظلمہم کہ ظلم کرے ان پر، ولیکن لیکن تھے وہ، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے. یعنی یہ تمام بستیوں کی، تمام قوموں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ یہاں ایک میسج دے رہے ہیں ہم سب کے لیے، اور مشرکین مکہ کے لیے سب سے پہلے تو. ہاں اس ٹائم جو بات بتائی جا رہی تھی ہے کہ سب نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ان کے پکڑ ہوئی. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی کو غرق کر دے، کسی کو دھسا دے زمین میں، یا پانی میں غرق کر دے، یا آسمان سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسائے، یا آندھی بھیجے، ہوا بھیجے، یا زلزلے کے ساتھ ہلاک کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بلکہ سب نے اپنے. تو وہ پھر آیت یاد کیجئے، وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں ہم سب کے لیے، یعنی یہ تو بڑی بڑی بات ہے، بڑے بڑے عذاب ہے، لیکن ہم لوگوں کو جو بھی چھوٹی یا بڑی آزمائی جو بھی پہنچتی ہے، ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کیا گناہ ہو رہی ہے. اور ہم لوگ یعنی یہ بھی نہیں صرف اس کا انتظار کریں گے کہ کچھ نقصان ہی ہو جائے. بعض دفعہ نقصان جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا ہے، مادی نقصان نہیں ہوتا ہے، مگر یعنی روحانی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری یا دل کا سخت ہو جانا. پھر وہ یاد کیجئے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے، پھر اگر اس کو توبہ کر کے نہیں مٹایا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے پورا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کو حق اور باطل میں سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا احساس. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت. اور وہ اس میں حدیث میں آیا تھا نا کہ دل جس طرح سے حدیث میں تھا نا کہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح سے پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. تو ہمیں جو ہے وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گی تو مجھے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ومن خافا ومن کیا ہے وہ سورہ اس کی آیت، من خاف مقام ربی ونہن نفسی، یعنی جو انل ہوا جی جی، تو جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچائیں گا اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گا تو اسی کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے جو آج ہم عمل کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی سبحان اللہ یہ ہم لوگ کے پاس نا گولڈن اپارچونٹی ہے. کون سا؟ یہ رمضان کا مبارک مہینہ. اور ہمیں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمارے سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے سب سے گناہ ہوا ہے. تو اس مبارک مہینے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیے اپنی اپنی. ہاں انشاءاللہ ہم لوگ بنائیں گے کہ اپنے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، پھر وہ برائیوں کو کیا کیا ہم لوگوں سے ہو گیا ہے، گناہ کے کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام. تو پھر جو ہے وہ اس کو یاد کر کر کے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی شرمندہ ہو کر ندامت کر کے اپنے گناہوں کی ہم لوگ توبہ استغفار کریں گے جب بھی یعنی موقع ملے اکیلے میں، اور جب بھی یعنی جو بھی خوشو کا وقت ملے، چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، تہجد کا وقت ہو یا اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہو، یا افطاری کا وقت ہو یا سحری کا وقت ہو. تو جب بھی موقع ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، اور بہت زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سبحان اللہ ابھی تو اتنا سمجھ میں آنے لگا نا، اور ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس وہ چھوٹا والا قرآن بھی ہے. تو اگر کوئی گھر میں بھی قیام کر رہا ہے تراویح یا تو پھر رات کی جو اور نماز بھی پڑھ رہا ہے نفل نماز، تو ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اور پھر جو آیت آ رہی ہے جہنم کی، عذاب کی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے
کیونکہ یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا اس کا اثر رہتا ہے، یعنی انسان کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو معاف کرے، اور اگر چاہے تو پہلے یعنی معاف کرنے کے لیے پہلے جہنم میں اس کی سزا بھگت کر پھر اس سے پاک کر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو خود اپنے آنسوؤں سے مٹائے، اور یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس کو اس سے توبہ استغفار کرنے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔ کیونکہ گناہ جتنے بھی ہیں نا تو اس کا ضرور یعنی صرف یہی نہیں کیا یعنی کبھی رزق میں کمی ہو جائے تب ہم لوگ کو یاد کرنا چاہیے، کبھی علم کی باتیں نہیں یاد رہتی تب ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ ہاں میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ علم بھی جو ہے وہ نور ہے، اگر گناہ کریں گے تو نور مٹ جاتا ہے۔ رزق میں کمی ہو تب بھی وہ یاد کرنا چاہیے، وہ حدیث آتا ہے نا کہ آدمی کو اس کی کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر کبھی دل میں گھٹن ہونے لگی یا تعلقات خراب ہو، کبھی شوہر سے یا کبھی ساس سے یا کسی اور سے، تب بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی کیا ہے گناہ کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے، یا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہو تو وہ بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے سورۃ طہ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں تو ہم اس کی معیشت کو یعنی دنیا میں ہی اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو معیشت کے تفسیر میں جو ہے وہ بہت سی بات آتی ہے، یعنی گزران تنگ ہوتی ہے، روزی تنگ ہوتی ہے، اہل و عیال میں برکت نہیں رہتی ہے، محبت نہیں رہتی ہے، والدین اولاد میں محبت نہیں رہتی ہے، جاب کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ باس تھوڑا یہ کر رہا ہے۔ تو پہلے جب صحابہ اگر ان کا کبھی غلام یا ان کا جو گدھا جو بھی سواری رہتی نا وہ تکلیف پہنچاتی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے میرے سے گناہ ہو گیا، اور وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اتنے ہی شعوری طور پر زندگی گزارے کہ جب بھی کوئی بھی ہو ایسی کوئی بھی بات، یعنی دوسروں سے اگر نقصان پہنچے تو ہم لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں وہ تو ہے ہی برا، نہیں، ہم لوگ اپنا دیکھیں گے کہ میں کہاں غلط ہو گئی، میرا کنیکشن کہاں لوز ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ کیا کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑا، تو اور یہاں جو ہے وہ قریش کو جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، تو دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو بھیجا گیا نا تو وہ اگر وہ نہیں مانے ان کی بات، جو اتنی یعنی فرعون ہے، حامان ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر، بہت مالدار سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، تو ان کا کیا حال ہو گیا۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، اور جو بھی اپنے سے کوتاہی ہوتی ہے اس کی معافی مانگنا چاہیے۔ ہاں، اور سبحان اللہ ہم لوگ نیت بھی یہی کریں گے، کیونکہ دیکھیں انما الاعمال بالنیہ، رات کو قیام کرنے کی اور روزے رکھنے کی جو فائدہ ہے اس میں ایک فائدہ کیا ہے، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم، یعنی جو ایمان یعنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ احتسابا اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جب ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں تو دل میں یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے گناہوں سے معافی کا، یعنی شعوری طور پہ روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں کہ ہاں سب روزہ رکھ رہے تو ہاں ہم بھی رکھ رہے ہیں، نہیں، شعوری طور پر رکھیں گے، نیت کریں گے۔ پھر رات کو قیام جب کرتے تب بھی نیت کریں گے، قیام کے بارے میں بھی وہی آتا ہے نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب آخرت میں اجر کی نیت سے قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو
اور ہر ایک جو بھی اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ حدیث قدسی ہے، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو سبحان اللہ ہم لوگ کو گمان کرنا چاہیے کہ ہاں ابھی میں نے روزہ رکھی قیام کی، ابھی اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اور جو بھی نیت اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہے چلے آگے دیکھتے ہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہلاک کیا عذاب کے ذریعے. فَقُلْنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ یعنی حاسبہ قوم کس کے اوپر آئی تھی ہے؟ قوم لوط پر ہے نا، قوم لوط اور قوم عاد پر تیز آندھی آئی اور عذاب آیا جن سے چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ملے تھے. صیحہ قوم سمود پر جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان پر عذاب آیا. خسفنا قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا اس کے تمام محل کے ساتھ. اغرقنا فرعون کو، آل فرعون کو غرق کیا گیا. تو اسی طرح قوم نوح کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. یعنی یہ جو ہے وہ مختلف قسم سے چلے آگے. بہت امپورٹنٹ وہ بھی آیت ہے، اسی ساری آیت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے. اللہم فقہنا فی الدین. مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء سرپرست کمثل العنکبوت مانند مثال اس ایک مکڑی کے اتخذت جس نے بنا لیا بیتن ایک گھر وَإِنَّ اور بے شک اوہن البیوتی سب گھروں میں سے کمزور گھر لبیت العنکبوت البتہ گھر ہے مکڑی کا لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے. تو یہاں کیا بات آئی ہے میری بہنوں؟ دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ یعنی ہم لوگ جتنے بھی ابھی سارے یہ انبیاء کا جو جن کے بھی بارے میں پڑھے تو سب کا قصور کیا تھا؟ تمام انبیاء جو آئے تھے تو وہ کس کے لیے آئے تھے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور شرک سے بچانے کے لیے آئے تھے، روکنے کے لیے آئے تھے. اور یہ تمام یعنی جتنی بھی قومیں تھی سب کی بیماری کیا تھی؟ شرک تھی، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی تمام جو گناہ تھے جو بھی ہم لوگوں نے ابھی پڑھے، جو ابھی لاسٹ آیت میں بھی ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ہے نا ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کی ہلاکت اور بربادی بنی. تو اس لیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک یعنی شرک اس طرح سے قبیح ہے کہ شرک کی مثال اس طرح سے. اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کسی کو بھی سمجھ جائے. سورہ حج میں بھی اسی طرح ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ جو اللہ کے سوا دوسرے کو الہ مانتا ہے، اللہ کے سوا ہے وہ مشکل کشا سمجھتا ہے، بلی مانتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے. وہ سورہ حج میں آیا تھا کہ یعنی وہ تو ایک جو 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 جن کو مانتے ہیں وہ اگر ان کے سامنے جو مکھی ہے نا اس کے سامنے سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس کو بھی لانے پر قادر نہیں ہے، اور وہ ایک مکھی کو بھی نہیں بدائے کر سکتے. تو اور اپنے نقصان اور فائدے کو یہ نقصان کو دور نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے سمجھایا تھا. اور اپنی یہاں جو بات آئی ہے کہ ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی یہی ہے کہ مکڑی سے بھی نہیں بلکہ مکڑی کے جالے سے. اور مکڑی کا جالا جو ہے نا وہ یعنی اپنے ارد گرد وہ جب بنتی ہے تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس سے میں سب سے بچ جاؤں گی، سردی سے، گرمی سے، ہر دشمن سے محفوظ ہو جاؤں گی. لیکن وہ جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کا علم ہم سب کو ہے کہ یعنی اگر ایک ہاتھ بھی لگائے تو کیا ہوتا ہے، ایک جھاڑو کا ایک یہ مارو، ایک لکڑی سے سٹک سے کرو یا زوردار بارش آ جائے یا ہوا آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی حال مشرکوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یعنی غیر اللہ کو اولیاء بناتے. اولیاء یعنی مددگار، سرپرست، دوست سمجھتے ہیں، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، بت ہو یا کوئی انسان ہو زندہ یا مردہ. اور پھر ان سے ہی تمام وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے. تو ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا، یعنی جس طرح سے کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے. سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ان کے جتنے بھی سہارے نا وہ سارے سہارے یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی. اور یہاں جو بات آئی نا اولیاء تو یعنی ولی کی جمع یعنی کہ دوست، مددگار، ہیلپر، سرپرست، تو اپنا مددگار. تو یعنی اس میں ساری چیزیں آئیں گی. کون سی چیزیں آئیں گی اولیاء میں؟ دیکھیں اولیاء میں ساری چیزیں آئیں گی. دیکھیں کوئی لوگ ہے جو بت کو پوچھتے ہیں، کوئی لوگ جو ہے وہ اپنے مال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا،
کوئی جو ہے وہ اماموں کو فالو کرتے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، کوئی پیر فقیر جو بھی ہے ان کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بچائیں گے، یا یہ جو کریں گے وہی ہم کریں گے تو ہماری جو ہے وہ نجات ہونے والی ہے، یا یہ ہمیں اولاد دینے والے، یا یہ ہمیں رزق دینے والے، یا انہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یا ایسے بھی یعنی کوئی اپنی اولاد کو بھی کیا کوئی ایسے بھی کہتے ہیں نا، یعنی یہ سب اپنی زبان سے ہم لوگوں کے نکلتی ہے کہ نہیں ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گی. نہیں بھائی، اولاد کہاں سہارا بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اگر سہارا بنے تو کوئی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. تو کبھی بھی ایسی زبان سے ہم لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں نکالنا چاہیے کہ جس میں ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز پر ہو، کہ وہ جو فلاں ڈاکٹر ہے وہ ہمیں بچائیں گا، یا فلاں دوا ہے وہ ہمیں بچائیں گی. تو یہ توحید کی بات نہیں ہے. یعنی توحید اتنا ہونا چاہیے کہ ہر بات میں ہمارے اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. اگر دوا بھی کھا رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے گا ہمیں. اور کوئی حل بھی آپ کو مل رہا ہے، کوئی کر بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تب یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی وہ اپنا ولی مانتے ہیں، دوست مانتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ مکڑی کا جالا. اور سب تمام گھروں میں جو ہے وہ سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہی ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں دوست اور یعنی قرآن میں دیکھیں کہاں آیا تھا وہ، ہاں سورہ البقرہ میں آیا تھا نا، کیا آیت آئی تھی؟ اللہ ولی الذین، سورہ البقرہ آیت نمبر 237 ہے شاید، 257. واللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے. یعنی دوست کس کا ہے؟ یعنی جو مومن ہے ان کا دوست کون ہے، مددگار کون ہے؟ یعنی غیر اللہ نہیں ہے. چاہے پھر وہ دوست ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے پھر وہ کوئی شوہر کو سمجھے، چاہے کوئی مال کو سمجھتا ہو، چاہے کوئی بت کو سمجھتا ہے، چاہے کوئی نبی کو سمجھتا ہو دوست یا سرپرست یا نجات دینے والا یا رزق دینے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ولی مومنوں کا جو لوگوں کو کہاں سے نکالتا ہے؟ اندھیروں سے، شرک کے، کفر کے، گمراہی کے، الی النور، اجالے کی طرف، ایمان کی طرف، قرآن کی طرف. اور اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کے دوست جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوں گے نا، جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہوگا، یعنی جن کا ولی اللہ تعالیٰ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مانتے ہوں گے، دوست مانتے ہوں گے، تو ان لوگوں کو ہی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ورنہ دیکھیں جتنے بھی سہارے ہیں سب چھوٹ جاتے، ماں باپ بھی چلے جاتے، بھائی بہن بھی چلے جاتے، کوئی رہتا ہے سہارا؟ یا تو موت دور لے جاتی ہے، یا تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جاتی ہے، یا تو کوئی فاصلے دور لے جاتے ہیں لوگوں کو. تو بس اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. یعنی ایک طرح سے یہ بھی، اور پھر وہ دوسری بھی ایکسٹریم پر آپ جائیے کہ جو لوگوں کو حاجت روا، مشکل کشا لوگوں کے نام سے نیاز نظر کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ولی میں ساری چیزیں آئیں گی جو بھی غیر اللہ ہے سب. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی سہارے، یعنی مکڑی کا جال امیجن کیجئے، سب نے دیکھے ہوں گے نا مکڑی کا جال، دیکھے آپ لوگوں نے کس طرح سے ہوتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے نا، کس طرح سے وہ رہتا ہے. تو وہ سب سے کمزور، یعنی گھروں میں سب سے کمزور گھر. حالانکہ کتنے لوگوں کے گھر رہتے ہیں نا، انسانوں کے، جانوروں کے، پرندوں کے، انسیکٹس کے، تو تمام گھروں میں یہاں کیا لفظ آیا ہے کہ کمزور جو گھر ہے وہ کس کا ہے؟ اوہن ابیوت، اوہن ہے نا کمزور. مکڑی کا جو گھر ہے وہ سب سے کمزور جو گھر ہے. تو اس طرح سے یعنی وہ کچھ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا. اور مضبوط سہارا کس کا ہوتا ہے؟ تو اس کا بھی ذکر سورہ البقرہ میں اسی آیت میں، آیت نمبر 257 یا 56 میں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ لَا انفصام لَهَا، یعنی جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا، یعنی ہر چیز میں کچھ بھی آپ کو نقصان ہو
कुछ भी आपको जरूरत हो, सहाबा करा यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी टूट जाते थे ना तो अल्लाह ताला की तरफ को ये करते थे। और हमें भी जब भी कोई चीज चाहिए रहे तो क्या करना चाहिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ मांगना चाहिए। मस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है ना, कि जो भी नुकसान हो, जो भी तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, कुछ रुकावट हो, कोई रिश्तों में कुछ खराबियां है, तो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये नहीं कि वो दूसरों के पास जा रहे, बाबाओं के पास कि भाई कोई मोहब्बत के लिए ये दीजिए, तावीज दीजिए और दम कीजिए और ये वो, तो सारे सहारे वो जो है वो बिल्कुल बेकार सहारे है, कुछ भी फायदा नहीं। और थोड़ी सी इसमें जो है वो तफसीर यानी आती है और मजीद, तो इसके बारे में यानी, और यहाँ जो बात आई ना कि मिसाल जो है वो कौन समझ सकते हैं, लव कानू या अलमून, जो इल्म रखने वाले हैं वही इसको समझते हैं। तो सुभान अल्लाह, इसके बारे में आता है कि हजरत अमरो बिन मुर्रा जो थे वो कहते थे कि जब मैं कुरान की किसी आयत पर पहुंचता और मेरी समझ में नहीं आए तो मुझे बड़ा सख्त गम होता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्लल उलमा, यानी जो इल्म वाले हैं वही इसको समझ सकते हैं। ये मिसालें हम लोगों को समझने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इल्म वाले ही इन मिसालों को समझते हैं, यानी हर एक के ये समझ में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अपने इल्म को और पुख्ता रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। और उलमा जो है ना वो यानी इमाम बगवी की एक हदीस है कि वो रिवायत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत की तिलावत करके फरमाया कि आलिम वो शख्स है जो अल्लाह ताला के कलाम पर गौर व फिक्र करे। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये सिफात है, क्या है, हम इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला की आयत अब तो हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, तरावी में भी सुन रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे मीनिंग आ रहा है आपके, क्या अंधे गूंगे की तरह सुन रहे हैं? नहीं, अंधे गूंगे की तरह नहीं, बल्कि मीनिंग हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब हम लोग खुद तिलावत कर रहे हैं तो तब भी हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इसके बारे में क्या आया था बात। और फिर अजाब की बात आई तो पनाह मांगना चाहिए, और जन्नत की बात आए तो सवाल करना चाहिए जन्नत का, रहमत की बात आई तो सवाल करना चाहिए अल्लाह ताला से। तो वो हदीस में क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आयत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करके फरमाया, आलिम वही शख्स है जो अल्लाह ताला के कलाम पर गौर फिक्र करे, इसकी इताअत करे, यानी सिर्फ गौर फिक्र ही करके छोड़ नहीं दें, बल्कि फिर इताअत करे, है ना, फरमाबरदारी करे, उसके अहकाम पर अमल करे और उसको नाराज करने वाले कामों से बचे रहे। उसको नाराज, पीछे भी हम लोग ने कितनी बार पढ़े ना कि उल्मा जो रहते हैं वो ही हकीकत में अल्लाह ताला से डरने वाले बंदे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला से डरने वाले हो, और सिर्फ डरने वाले नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के डर से तमाम बुराइयों को छोड़ने वाले हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो छोड़ना, कितनी भी दिल को अच्छी लगती हो, कितना भी दिल पसंद मशगला हो, उसको छोड़ने वाले बने, है ना, और अल्लाह ताला की इताअत में जमने वाले बने, चाहे अपने नफ्स पे कितना भी भारी हो उसको करने वाले बने, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की खशियत में बुराइयों को छोड़ने वाले बने। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक, मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वक़्क़ियती अल्लाहुम्मा आनिश वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहर वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। तो सुभान अल्लाह, इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी बात आई है कि यहाँ जो है वो क्यों, यानी इसकी बात क्यों ली गई है ना, कि मकड़ी की बात क्यों आई है। तो उसके बारे में तफसीर में था कि मकड़ी का जो शिकार जो पकड़ने का जो तरीका है ना वो एकदम यूनिक है, कि वो किस तरह से शिकार पकड़ती है, कि वो अपना जाल बुनती है। हाँ, वो ये तफसीर में बात आई थी, डॉक्टर साहबा ने बताया था कि वो अपना जाल बुनती है और वो फिर जो है वो वहां से हट जाती है, सीन से हट जाती है, यानी फिर वो एक जगह पे होके बैठ जाती है, और फिर जो भी है वो शिकार जो है वो खुद से उसमें आकर फंस जाता है और फिर जाकर उसका खून चूसती है। तो इसी तरह जो भी यानी कमजोर फितरत वाले जो लोग होते हैं ना,
تو وہ یعنی وہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس یعنی وہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہی لوگ دیکھیں اس کی طرف جاتے ہیں نا، یعنی شرک کی طرف، بدعت کی طرف، جن کو نہیں کچھ بھی علم نہیں رہتا، اور علم رہتا بھی تو صحیح علم نہیں رہتا ہے، تو ان کو وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو یعنی جو جال رہتا ہے نا، تو وہ یعنی دکھنے میں تو بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتا ہے، لیکن جب جو بھی یعنی جو مکڑی ہے جو بھی اس کے اس میں جاتا ہے تو اس کو اتنی یعنی وہ پکڑ لیتا ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بھی یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو کارساز بناتے ہیں تو وہ مکڑی کے جیسے جال میں پھنس جاتے ہیں، جس سے نکلنا جو ہے وہ ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یعنی وہ جو مکڑی رہتی ہے نا وہ اتنی خود غرض رہتی ہے کہ جو فیمیل مکڑی ہے نا جب انڈا دیتا ہے نا، انڈا دیتی ہے نا، تو اس کے بعد جو میٹ جو اس کا میٹ ہوتا ہے نا تو اس کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اس میں آتا ہے کہ وہ جو ماں جو مدر اسپائڈر رہتی ہے نا تو جب بچہ دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بچہ ماں کو کھا جاتا ہے۔ تو یعنی اتنی خود غرضی ان لوگوں میں یعنی یہ اسپائڈر کی یہاں بات آئی ہے کہ اس میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی یعنی غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو وہ مکڑی کی جیسے وہ سب کام کرتے ہیں، خود غرضی والے کام کرتے ہیں۔ اور پھر مکڑی کے جالے کی مثال اسی لیے بھی ہے کہ انسانوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے نا کیا کبھی ایسی جگہ پر کوئی ہو تو اس کو آسانی سے صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی جو آسانی سے صاف، تو یعنی اس کو دیکھتے ہیں نا اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی معبود تو اس کی جو مثال ہے اگرچہ مکڑی کی وہ جال بنتے ہیں بہت یعنی کیا تھا اس میں مشقت، وہ مکڑی اپنا گھر کے بارے، اور اس کے بارے میں ایک یہ تھا کہ یعنی وہ جو مکڑی ہے وہ ہاں جو ویرانہ رہتا ہے، جہاں گندگی رہتی ہے، جہاں ویرانہ رہتا ہے تو ایسی جگہ پہ وہ جال بنتی ہے، یعنی ویران جگہ ہو جہاں اس کی صفائی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، تو اس گھر میں جو ہے اس دل میں جو ہے وہ یہ جگہ بناتی ہے، شرک جو ہے نا اس گھر میں اس دل میں جگہ بناتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، تو ان کے دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھو قرآن میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر شیطان مسلط کرتے ہیں اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یعنی جس کے دل میں جس کا دل ویران ہوتا ہے، نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان نہیں ہوتا ہے، توحید نہیں ہوتی، تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ یہ محبت آتی ہے شرک کی اور یہ ساری چیزیں کی۔ اذان شروع ہو گئے۔ ہاں جی جی تو سبحان اللہ، اللہم انی اسألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں کا سوال کرتے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اور ان تمام باتوں سے پناہ مانگتے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ایک یہ دعا مانگنا چاہیے ایسے جو شارٹ میں ہم لوگوں کو دعا مانگنی ہوتی، اور پھر وہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کا اور اعمال کا جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ان تمام باتوں اور کاموں سے۔ دیکھیں بات بھی انسان کو جہنم میں اور جنت میں پہنچاتی ہے، باتیں ہے نا جو دن رات ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسی تمام باتوں سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ، اور ایسے تمام اعمال سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے جو جہنم کے قریب کر دے، آمین۔ اور اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کے کرنے کی اخلاص کے ساتھ احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں کو چھوڑنے والا بنائے۔
रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ फ़ास्लिह ली शानी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन। तो सुभान अल्लाह, यहाँ से बहुत सी चीजें मालूम हुई। बस बताने की बात यही कि शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत नंबर 12 में आता है। यानी अल्लाह ताला ने खुद इसको जुल्म करार दिया है कि जुल्म अजीम है। यकीन शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो जो भी शिर्क करते हैं तो उनकी मिसाल, जो भी अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी, चाहे फिर वो बुत हो, अंबिया हो, दरख्त हो, शजर हो, इमाम हो, पीर हो, फकीर हो, कोई बाबा हो या जो भी हो, या कोई औलाद को, या कोई या कोई माल को, या किसी भी चीज को जो वली समझता है अपना कि ये मेरे काम आएगा, ये मेरी मदद करेगा, तो वो सारे सहारे जो है वो झूठे और हल्के और बिल्कुल यानी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वो ऐसे ही है कि जिस तरह से मकड़ी का जो जाला है कितना बेपायदार है, कितना कमजोर है, वैसे ही ये सारे सहारे जिनको अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला के सिवा इन चीजों का सहारा लेते हैं ना, उसको मुश्किल कुशा, हाजत रवा, या उससे वाबस्ता करते हैं हर चीज, और उस पर तवक्कल करते हैं, तो वो सहारे जो है वो सारे कमजोर है, मकड़ी के जालों की तरह। तो अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जो है वो शिर्क से महफूज रखे, क्योंकि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। जिस तरह से हदीस में आता है अल इशराक बिल्लाहि व हुकूकुल वालिदैन, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना जो है वो कबीरा गुनाह है। और ये एक ऐसी सजा है, बाकी कोई सजा के बारे में ऐसा नहीं आया, बाकी कोई भी जो गुनाह है ना, तो उसके बारे में ऐसा नहीं आया कि अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जो नाकाबिले माफी जुर्म है, यानी जिसका गुनाह अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। तब कब तक नहीं माफ करेगा? जब तक के बंदा खुद अपनी जिंदगी में तौबा इस्तगफार ना करे। तो अभी भी हम लोगों के पास टाइम है, जिससे भी कभी लाइल्मी में भी जो हो गया, हाँ, जब नहीं इल्म था, या अभी भी इल्म आने के बावजूद भी बाज दफा अपने जबान से ऐसे कलमात निकालते हैं, तो हमें अल्लाह ताला से माफी मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हम लोगों से जाने अनजाने में, ये वही तो दुआ है ना जो हम लोग हमेशा मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम वस्तगफिरुका लिमा ला अअलम, कि जानते बुझते या अनजाने में जो भी हम लोगों से शिर्क हो गया, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो उसके बारे में क्या है कि अगर शिर्क करने वाला सच्ची तौबा किए बगैर शिर्क करते हुए अगर मौत तो आ जाए, तो उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इसकी दलील सूरह निसा आयत नंबर 116, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضल ضलालन बईदा। बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को माफ नहीं करता, और उसके अलावा दिगर गुनाहों को जिसको चाहता है माफ कर देता है, और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है। यानी माफ कर देता है, इसके अलावा यानी बाज लोगों को अल्लाह ताला बगैर सजा के ही माफ करेंगे, और बाज लोगों को जहन्नम में सजा भुगतने के बाद माफ करेगा। लेकिन जो शिर्क करने वाला है वो हमेशा जहन्नम में ही रहेगा, इस आयत के मुताबिक। क्या है आयत? सूरह निसा आयत नंबर 116, जब तक कि वो तौबा नहीं करेगा। और शिर्क करने वालों का जो है वो तमाम अमाल जाय हो जाते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह जुमर आयत नंबर 65 में बताया, वलकद उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकतु लयहबतन्ना अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले तमाम अंबिया की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशबा तेरा अमल जाय हो जाएगा, और यकीनन तू खसारा पाने वालों में हो जाएगा, और शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये जो हम बताते ना, ये बार बार दलील के साथ, तो ये हम लोगों को लिख के रखना चाहिए, ताकि कभी जरूरत यानी किसी को बताने के लिए हो, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के पास होना चाहिए। जो शिर्क करने वाला ना वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये कहाँ से पता चला? ये सूरह अल माइदा आयत नंबर 72, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, हम सबके अहलो अयाल को, औलाद को, कयामत तक आने वाली नस्लों को और भाई बहनों को, तमाम नस्बी और ससुराली रिश्तेदारों को
اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رمضان کے مبارک مہینے میں، اور اب اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہاں چلیں تو بس یہاں تک رکھتے ہیں، 4 آیت باقی ہے انشاءاللہ، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ہاں تو انشاءاللہ پچھلی آیت کے ساتھ ہم لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔ ہاں انشاءاللہ چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے، ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جو بھی ہم لوگ عبادت اور جو بھی نیکی کرتے ہیں دن اور رات، اور جو بھی نیت کرتے ہیں جو کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے وقت کو، صلاحیتوں کو، علم کو اور اہل و عیال کو اور مال کو ضائع ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہم لوگوں کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بیٹا